ابھی تک کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا گیا ہے فار دا ریمیننگ پورشن آف سیز فائر، اور یہ ایک اچھی خبر ہے، تو اس پہ کیسے رسپانس کریں؟ جی اٹس اے ویری گڈ نیوز. دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئر آلسو. جو مسٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جو میوچل مسٹرسٹ ہے ایران کا امریکہ کے ہوئے، امریکہ کا ایران کے، آئی تھنک اس کو بھی ایک ہیلپ کرے گا. دوسرا آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، فرانس، جرمنی، یو کے، وہ بھی اپنا ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہے ہیں ٹو اوپن ہرمز. چائنا کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے، باقی دنیا کو بھی سوٹ کرتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی جو الٹرنیٹیوز امریکہ نے کرنے ہیں، خاص طور پہ جو لیبنان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی فریجائل ہے جی، کیونکہ ایرانین جو ہے وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہیں گے. تو آئی تھنک اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. ایلیفنٹ ان دا روم راجپوت جو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل، کہ اسرائیل کو کیسے ہارنس کیا جائے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ میئر. کانفیڈنس اس میں بلڈنگ میں ایک تو، اور ایک ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت کام آئے گا. اور ابھی ٹائم از ویری شارٹ، اور سون ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے اقدامات اگر اور ایک دو چیزیں ہوتی ہیں تو پروبیبلی وی آر آن دا رائٹ ٹریک، رائٹ پاتھ وتھ رائٹ سپیڈ. لیکن جان صاحب، کل ٹرمپ نے لیبنان میں بھی سیز فائر کرنے کا کہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر ہوگا؟ انہوں نے پچھلی دفعہ تو انہوں نے اناؤنس بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ تو اٹ از اناؤنسڈ. دیکھیے اگر وہ لیبنان کے معاملات کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، وہاں پہ میں نے بتایا نا، the elephant in the room is اسرائیل، کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بڑا پولیٹیکل پریشر ہے اگر وہاں پہ بھی وار ختم ہوتی ہے نیتن یاہو کے اوپر. یہ ابھی اسٹیٹ کے آبجیکٹیو سے زیادہ پرسنل آبجیکٹیو بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں آن دیٹ سائڈ جی، اور خاص طور پہ اسرائیلی کانٹیکسٹ میں. تو ان کے پریشر بھی ہیں، کرپشن کے چارجز بھی ہیں. وہ اگر وار ختم کرتے ہیں یا اس سے وڈرال کرتے ہیں یا تھوڑا سا اسٹیٹ وہاں پہ ٹھہراؤ میں آتی ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ان کی پولیٹیکل پرسنل چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کو انہوں نے جواب دہی کرنی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی لیبنان کی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ کانفیڈینس دے ہیو. حزب اللہ کتنا ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ بات چیت کر دی ہے. بٹ آئی ایم شیور، مے بی ناٹ ایٹ دا فیس آف اٹ، بٹ بیہائنڈ کرٹنس آئی ایم شیور کہ حزب اللہ بھی آن بورڈ ہوگی اور چیزیں اس کے ان کی بھی چیزیں شامل ہوں گی اس پورے معاملے میں، کیونکہ دے آر دا اسٹیک ہولڈر ان لیبنان. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اب وہ صحیح ہے غلط اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر، دے آر دا اسٹیک ہولڈر. اب جان صاحب، فی الحال تو اسٹریٹ آف ہارمز کو وقتی طور پہ کھولا گیا، یہ مستقل اعلان تو نہیں ہے ایران کی طرف سے، لیکن پھر بھی بہت بڑی خبر ہے. کیا اس کے بدلے میں یا ہم اس کے فالو اپ میں یہ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی پھر $20 بلین کے ایران کے ایسیٹس کو واپس کرنے کا اعلان کرے، یا پھر ایران مزید یہ کہے کہ وہ اپنی یورینیم اسٹاک پائل کو گیو اپ کرے گا؟ what could be the next؟ ایک چیز یاد رکھیے گا راجپوت، پریشر وداؤٹ انسینٹیوز کبھی بھی کام نہیں آتا جی. تو آپ کو الٹرنیٹیوز دینے ہوتے ہیں. اکنامک سینکشنز کی وجہ سے، اکنامک پریشرز کی وجہ سے، there was a situation inside Iran before the war، اور ایران کو وہ ہارم کر دیا، ہیٹ کر رہی ہے. اب اتنی سیکریفائز بھی کر دی، کیپیٹیشن بھی ہو گئی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد اگر فائنینشیل بھی نہیں تو پھر تو ایران از ایٹ دا ویک. بٹ ایران اس وقت جس پوزیشن پہ ہے وار میں، آئی تھنک ان کا انسینٹیوز جب تک آپ نہیں دیں گے، ان کو چیزیں اناؤنس نہیں کریں گے، تو دے وونٹ بی گوئنگ آؤٹ آف دس وار. تو بس الٹرنیٹیوز دینے ہیں. لیکن جان صاحب میں خود بھی چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو مجھے یہ سمجھنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی تھی کہ جو کسی بھی ملک کی اپنی انکلوسیونیس ہوتی ہے، جو اس کی اپنے لیے ضروری چیز ہوتی ہے، وہ دوسری پارٹی کیسے سمجھے گی کہ وہ اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انسینٹیو کے بغیر پریشر، یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو اس وقت کس کا انسینٹیو کس کو دیا جانا زیادہ ضروری ہے that very moment, at this very moment؟ دیکھیں دونوں کو جی، آف فریم ہے یہ کہ دونوں اپنی فیس سیونگ کریں. دیکھیں نا، دونوں طرف ایک اتنی ہیوج آئیڈیالوجیکل اپلیکیشن ہے اور دوسری طرف اتنا ہیوج بگ پاور کی اپلیکیشن ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دونوں کے سٹیکس پہ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور پھر دیکھیں ایک کمپریہنسو پیس اگر آپ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت تو اس کو نیگیٹو پیس کو اچیو کر لیں، سائلنسنگ آف گن ہو جائے تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن جو پازیٹیو پیس ہے وچ از دا ریئل روٹ کاز آف دس کانفلکٹ، اس کو آپ ایڈریس ہی نہ کریں تو وہ 47 سال کا جو بیگیج سے جو آپ نے جنگ شروع کی تھی اس کا فائدہ نہیں ہوا جی کچھ. تو وہیں پہ کھڑے ہیں. پھر یہ ایک ایونٹ بن جائے گا.
اٹ از ناٹ اے کانفلکٹ میٹیگیشن, کانفلکٹ اینڈ نہیں ہوگا. تو اگر وہ دیکھیں اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ ملٹی لیٹرل فورمز جو ہیں یا ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشن سارے فیل ہو رہے ہیں, وہاں اگر پاکستان جیسا ملک وہ آگے آیا ہے اور اس کو بھی ایز اے کارڈ انہوں نے اس کو گلے لگایا. لیکن جی جان صاحب میں اسی پہ آ رہی ہوں, پلیز یہ بتائیے گا کہ جو ایز اے کارڈ پاکستان اس وقت ایران کے پاس موجود ہے, کیا ایران اس بات کا, کیا پاکستان اس بات کا بھی گارنٹر بن سکتا ہے کہ ایران کی جو یورینیم انرچمنٹ ہے وہ سویلین انرجی میں استعمال ہوگی؟ کیا یہ بھی پریشر پاکستان پہ آ سکتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ اینڈ آن دی ادر ہینڈ جی 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 دیکھیں پریشر تو پاکستان پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا, ہم فیسیلیٹیٹر تھے, اب میڈیٹر کے رول میں آ گئے, لیکن یہ دونوں وارنگ فیکشنز نے اپنا ڈیسیژن لینا ہے. ہاں اگر دونوں مل کے ایک میکنزم پہ ایگری کر جاتے ہیں جس میں پاکستان کا کوئی رول ادا کرنا پڑتا ہے تو پاکستان بالکل وہ رول ادا کرے گا. پاکستان از انٹرسٹڈ کہ یہ ریجن سٹیبل ہو. یہ جو جوئش اور ہندو زائنزم کا یہ جو اپلیکیشن ہوئی ہے پورے ویسٹ ایشیا اور ایشیا کو لے کر ڈوب رہی ہے. اور جنرل صاحب یہ اس کا ایک ضمنی سوال سے متعلق یہ پھر آگے بڑھیں کہ جیسے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں آئے گا, ہم فیسیلیٹیٹر ہے, لیکن جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہے. کیا اس کو بحال, اس کو پروگریس کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس وقت دونوں کو؟ اس سے آئیڈیل موقع پھر کبھی بھی نہیں ملے گا. دیکھیں پوسٹ وار انوائرمنٹ کو پری وار انوائرمنٹ کو پوسٹ وار انوائرمنٹ سے نہ جوڑے. ہر وار کے بعد, ہر اپلیکیشن کے بعد, ہر ڈپلومیٹک اینڈ کے بعد, ایفرٹ کے بعد وی گیٹ انٹو دی نیو اسٹریٹجک ریئلٹیز اینڈ انوائرمنٹ. تو پاکستان اس نئی اسٹریٹجک جو ریئلٹی اور انوائرمنٹ ہوگی اس میں پہنچے گا اور کمپریہنسو پیس ہوگا. تو ایران اور امریکہ نے اپنے ساری زندگی ناموستی میں تو نہیں گزار دی نا. آپ دیکھیں یہ جب انقلاب سے پہلے ایران واز دی ڈارلنگ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, انہیں کے بہت کلوز تھے. پھر یہ ایک پیریڈ گزرا, وہ پیریڈ سے آگے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈارلنگ ہو جائے گی, بٹ آئی تھنک امپرووڈ ریلیشن کے ساتھ وہ آگے جا سکتے ہیں. آج نیٹو, who could think آج سے 1 سال پہلے کہ نیٹو بھی کسی جنگ میں امریکہ کو نہ کر دے گا, اور وہ ایسے لگتا تھا کہ ان کی اپنی کوئی اسٹیٹ ہے, ایڈیشنل اسٹیٹس ہے. تو آج وہ دے آر آؤٹ آف وار. چیزیں بہت چینج ہوتی رہتی ہیں جی ان دا نیو اسٹریٹجک ریئلٹی. تو پھر ایک اور سوال جان صاحب, یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بورڈ آف پیس کا پہلا ہی اجلاس تھا, میرا خیال ہے کہ پہلا 10 دن کا ہی ان کا ہوم ورک ابھی ہوا تھا, تو 10ویں دن یہ ایران پہ اٹیک ہو گیا تھا, اور وینیزویلا کی کارروائی تو سائڈ بائی سائڈ ہو ہی رہی تھی. تو اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے, اور یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا کوئی پیرلل باڈی بن رہی ہے. تو وہ بورڈ آف پیس بھی کچھ نہیں کر سکا, لیکن یونائٹڈ نیشنز ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکا کہ ٹرمپ کی جنگوں میں اس کا ساتھ نہیں دیا. ایک اور سوال جنرل صاحب یہ لیں کہ IRGC کی ٹاپ لیڈرشپ سے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے, کیا وہ اس میں IRGC کے موقف میں کوئی نرمی پیدا کر سکے گی؟ کیونکہ یہ ایک واضح فیکٹ ہے کہ IRGC کی لیڈرشپ کا پرسپیکٹیو اور تھنکنگ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے اٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ. جب ان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم اٹیک نہیں کریں گے, تو ان کی پارٹی سے کہا, IRGC سے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں حملے روکیں گے. تو پاکستان کی قیادت سے میٹنگ کے بعد اب ان کا ایک ہی موقف ہو جائے گا IRGC کا اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا. میرے خیال میں یہ جو اسپیکر صاحب کی قیادت پہ وفد بنا ہے, دس از ریپرزینٹنگ دی ہول ایران جی, کلیکٹیو ہے. آف کورس ان کی جو اپریہینشنز ہوں گی IRG کی, ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈفرینسز بھی ہوں. اگر وہ اپریہینشنز ہیں تو پھر جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی, آپ کو ڈسکشن میں آپ کنونس بھی کر لیتے ہیں, اور آپ چیزوں سے ڈسکس کرنے کے بعد یو آر ایٹ ایز آلسو. کئی اینگلز ہوتے ہیں جو ان کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہے ہوں, بٹ اوور آل ابھی یہ جو اسپیکر صاحب کے قیادت میں یہ وفد بات کر رہا ہے, اٹ از اے ٹرو ریپرزینٹیشن آف بوتھ آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل لیڈرشپ, دونوں کو وہ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ اچھا ہے, کانفیڈنس جتنے بھی ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی وار کے اندر, ان کو سیٹسفائی کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ان اے وے, اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ٹو اسیس. تو اٹ از اے ٹو وے ٹریفک. فیلڈ مارشل ان کو بھی اسیس کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کو بتائیں گے بھی, ان کو اپنا بھی سمجھائیں گے موقف, اور جو امریکہ کا موقف ہے اس کا بھی بیان کریں گے, اور ایرانین اور IRG کا موقف لے کے جب امریکن سے بات کریں گے تو ہی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جان صاحب, آپ کو اپنے اکوپ کرنے کے لیے بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.